اکثر انسان اپنی زندگی کی تلخیوں سے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ کوئی عرش سے اس کے لیے حیران کن معجزہ اتر آئی جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے۔ یقیناً تم بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت اور معجزوں کے انتظار میں ہوگے۔ یقیناً ضرور ہوں گے معجزے جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری۔ سنو، معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، اللہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو سہی۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کے پہلے کا منظر ہے۔ تو سنو، زندگی میں بڑے سے بڑے مسئلے اچانک حل ہو جاتے ہیں اور ادھوری کہانیاں بھی حیران کن اختتام کو پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جان رکھو، اللہ ہی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جن طاقتوں کو دیکھ کر تم یہ گمان کرتے ہو کہ انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، مگر اللہ انہیں نمونہ عبرت بنا دیتا ہے اور بظاہر خالی ہاتھ رہ جانے والوں کو وہ ایسا سر بلند کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ جانتے ہو، جہاں سے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے وہیں سے کچھ نیا ضرور شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی چیز کے ہجر میں کسی چیز کا کرب بھی ضرور دیا جاتا ہے۔ کیا تم نے دھوپ اور چھاؤں کو ایک جگہ جمع دیکھا ہے؟ زندگی بھی بالکل ویسی ہی ہے، کبھی برے دن آتے ہیں تو کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں۔ جانتے ہو، وقت کبھی بھی کسی انسان کے لیے مستقل نہیں رہتا۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس میں کبھی بھی فل سٹاپ نہیں لگتا اور نہ ہی لگنا چاہیے۔ اگر کچھ چیزیں تمہاری مرضی کی نہیں ہو رہی تو تم تب بھی پورا یقین رکھو، کیونکہ معجزے صبر والوں کا اثاثہ ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ یقین والوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کی ہر چیز اس کے کن کا خلاصہ ہے۔ کبھی تم نے اگر غور کیا ہو تو زندگی میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو معجزات کی طرح تمہارے سامنے آتے ہیں، جیسے کبھی کبھی بال بال بچ جانا، کسی حادثے سے، کسی مصیبت میں پڑنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا، یا کوئی راز کھلتے کھلتے رہ جانا۔ کیا یہ اللہ کے معجزے نہیں؟ یاد رکھو، ممکنات کے سب دروازے بند ہو جانے پر غیب کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور پھر زمینی رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی امید باقی نہ بچے تب زیادہ یقین سے دعا مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ یاد رکھو، معجزہ ہونے سے پہلے چیزیں ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں، صرف اس کے ایک کن کی بات ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ موسم کی سختیاں انسان کو بے بس کر دیتی ہیں، ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، انسان عافیت کی تلاش میں بھاگنے لگتا ہے، پر جان رکھو کہ موسم کی سختیاں تو محض اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی رحمتیں ان راستوں سے بھیجی جاتی ہیں جو ہمیں انتہائی دشوار لگ رہا ہوتا ہے، اور زمزم کا چشمہ بھی تو صحرا سے ہی پھوٹا تھا۔ اور یاد رکھو کہ ماضی کے پچھتاوے محض ایک ڈسٹریکشن ہے، اور اس کو ہر وقت سوچتے رہنے سے تم کبھی بھی اپنا آج بہتر نہیں کر پاؤ گے۔ جب انسان اپنے آرام کو خیر آباد کہتا ہے نا، تو وہ کامیاب زندگی کی طرف ایک اور قدم رکھتا ہے۔ جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے اور نفس سمیت ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ تم جانتے ہو، عرش پر تمہارے لیے حیران کن معجزات کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ یاد رکھو، معجزات بی بی ہاجرہ جیسا یقین مانگتے ہیں، پھر ریگستان سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اگر تمہارا یقین بھی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا دہارا حیران کن معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ تمہاری زندگی کے وہ سارے بند دروازے
جن پر تم نے اپنی نادانی میں کفل لگا دیا تھا وہ اب کھلنے ہی والے ہیں۔ یاد رکھو تمہارا رب ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے تم ڈرتے ہو یا جس سے محبت کرتے ہو۔ جانتے ہو معجزات کب ہوتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں حاصل لا حاصل کے درمیان رکھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون دنیا کی طلب میں گم کر اور مایوس ہو جاتا ہے اور کون شکر گزار رہ کر مقام بندگی ادا کرتا ہے۔ تو اگر تم اللہ سے ہر حال میں شکر گزاری کرتے ہو تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عرش سے تمہارے لیے معجزات اترنے والے ہیں، اور معجزوں کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم صبر کرتے ہو اور اللہ سے مدد کے طالب ہوتے ہو تو اللہ تمہارا نام عرشوں پر بلند کر کے حیران کن معجزوں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا، اور جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے آئیں وہ معجزوں کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری پہر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اس کا بندہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ تم نے قوت ایمانی سے لبریز ہو کر اپنے خالق حقیقی کو پکارا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ جس کے پاس اتنی طاقت والا اللہ ہو وہاں معجزوں کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ وہ عرش کے خزانوں کا مالک اپنے کن کی بدولت تمہاری محرومیوں کو معجزوں میں بدل دے گا۔ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ انشاءاللہ تمہارے لیے ایک دن وہ دروازہ بھی کھولے گا جس پر تمہارے لیے تالا پڑا تھا۔ بے فکر ہو جاؤ، تمہاری دعائیں اب چل پڑی ہیں عرش کی جانب، جہاں سے معجزات لے کر ہی واپس آئیں گی، اور آپ کی دعاؤں کا جواب جلد آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ سنو، زندگی کی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہی، ہر بار دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگیں، تو خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہر تکلیف کا مداوع رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اور عنقریب تمہیں ہم اتنا نوازیں گے تم خوش ہو جاؤ گے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔